بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو کے ٹیمپریری ورک یا چیریٹی ورکر ویزا کے حوالے سے۔ یہ ویزا کیا ہوتا ہے، اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، کتنے ایکسپینسز آ سکتے ہیں، اس ویزا پر آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں آپ کو الاؤ نہیں ہیں کہ اگر آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں، سیلری کتنی ہے، سرٹیفکیٹ آف سپانسرشپ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری کنفیوژن لوگوں کے ذہن میں ہو سکتی ہے اس چیریٹی ورکر ویزا کے حوالے سے۔ تو یہ تقریباً 7 پیجز کی میں نے یہ فائل بنائی ہے جس میں ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس ورکر ویزا کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی ایکسپلین کیا ہے۔ اگر آپ ود فیملی چلے جاتے ہیں اپنی وائف کو لے کے اور وہاں پر اگر کوئی بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے، کیا اس کو بھی ویزا اپلائی کرنا پڑے گا، تو بہت ساری انفارمیشن اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اس کو سکپ آپ نہ کیجیے گا، اینڈ تک دیکھیں گے تب آپ کو کافی انفارمیشن مل سکتی ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کی۔ وسیقانویسی.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس پر آپ کو ایک ڈیٹیلڈ آرٹیکل اس حوالے سے مل جائے گا۔ اگر کسی نے اس کو پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے تو بھی اس ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیگل فارمیٹس بھی اس ویب سائٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیں یہاں پہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا رکھا گیا ہے۔ اب یہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس کے کوئی اتنے سخت رولز نہیں رکھے گئے یا سخت ریکوائرمنٹ نہیں رکھیں گی، جیسا کہ آئیلیٹس آپ نے کرنا ہے، ہیوی بینک اکاؤنٹ آپ کے یعنی کہ اس بیلنس کافی زیادہ ہونا چاہیے، ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھے گی۔ ایکسپیرینس کی بھی کوئی خاص نہیں ہے، لیکن ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ایکسپیرینس آپ کا اس اسپیسیفک فیلڈ میں ہونا چاہیے جو بھی ورک آپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلی ریکوائرمنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنل سیونگز کی ہے، یعنی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 1270 پاؤنڈز جو یو کے جو ہوتے ہیں گریٹ بریٹن پاؤنڈ GBP وہ موجود ہونے چاہیے۔ اگر اس کو پاکستانی روپوں میں کیلکولیٹ کیا جائے تو 3,24,000 یا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3.25 یا 3.5 لاکھ روپے موجود ہونے چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج ہی پیسے کسی سے ادھار لیے اور بینک اکاؤنٹ میں اپنے ڈپازٹ کروا لیے اور آپ شو کرتے ہیں کہ یہ میرے پیسے ہیں، اور تو ایسی کچھ ریکوائرمنٹ نہیں، بلکہ آپ کو شو یہ کرنا پڑے گا، یعنی کہ یہ جو پیسے ہیں آپ کے پاس کم از کم 28 دنوں تک رہنے چاہیے، 1 مہینہ تک رہنے چاہیے، 2 3 4 مہینے ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ ریکوائرمنٹ بھی ایگزیمپٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ پیسے بھی آپ کو صرف شو نہیں کرنے پڑیں گے کہ اس صورت میں کہ جب آپ کا جو امپلائر ہے جہاں پہ آپ ورک کرنے جا رہے ہیں وہ اگر اپنے اس جب وہ اپلائی کرتا ہے آپ کو اسپانسرشپ دینے کے لیے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے، یہاں سے آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ آگے ذرا ڈیٹیل میں چلیں گے تو وہ اگر اپلائی کرتے وقت وہ لکھ دیتا ہے کہ میں اس اسپیسیفک جو اپلیکینٹ ہے اس کے جو کاسٹ ہیں، اس کے جو ڈیورنگ اس کے جو فرسٹ منتھ کے جو ایکسپینسز آ سکتے ہیں 1270 روپوں تک میں برداشت کر سکتا ہوں، تو اس سچویشن میں آپ کو پرسنل سیونگز کے یعنی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں یہ اماؤنٹ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز لکھی ہے، ان سچ کیئر یور سرٹیفکیٹ آف اسپانسر مسٹ کنفرم، یہی بات کہ وہ اس کو کنفرم کرے گا۔ اس میں یہاں پہ آپشن ہوتا ہے ایڈیشنل لیٹر میں، تو وہ یہ ان کا کام ہے کہ وہ کیسے اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں یا مینشن کرتے ہیں۔ تو یہ ریکوائرمنٹ ہے لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے، اگر تو اسپانسر آپ کا اس میں چیز لکھ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دوسری ریکوائرمنٹ جو ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ کا ریفرنس نمبر ہونا چاہیے۔ یہ صرف نمبر کی، کیونکہ جب آپ ویزا اپلیکیشن فارم اپلائی کریں گے، فل اپ کریں گے تو وہاں پر آپ کو فل اپ کرنا پڑے گا، جو آپ کو ریفرنس نمبر پرووائڈ کیا جائے گا سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ کا، تو وہاں پہ جب آپ تک مینشن نہیں کریں گے، اگر وداؤٹ اس کے آپ کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا کہ آپ کا اس میں چانسز ہیں آپ کے ویزا کے ریفیوز ریجیکٹ وغیرہ ہونے کے۔ اور یہ جو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے یہ آپ کو صرف اور صرف جو لائسنسڈ امپلائر ہیں یا جو لائسنسڈ کمپنیز ہیں وہاں کی وہی آپ کو یہ جاری کر سکتے ہیں، ہر کمپنی ہر امپلائر آپ کو یہ جاری نہیں کر سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی لائسنسڈ امپلائر ہیں، جو سپانسرز ہیں، جو وہاں پہ ٹیمپریری ورک الاؤ کر سکتے ہیں، آپ کو سپانسر کر سکتے ہیں، ان کی لسٹ کون سی ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک پرووائڈ کر دوں گا، نہیں تو آپ ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو تیسری ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی اپلیکینٹ اپلائی کر رہا
رہا ہے اس کی عمر 18 سال یا پھر اس سے زیادہ ہونی چاہیے. کوئی آئیلیٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ہیوی بینک اکاؤنٹ بیلنس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ورک ایکسپیرینس کی کوئی خاص لکھا تو نہیں ہے، لیکن ریکمینڈڈ یہ ہے کیونکہ جب آپ امپلائر کو اپلائی کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں اب جو بھی فیلڈ ہوگی جہاں پہ بھی ان کو ویکنسی جو درکار ہوگا، جو کینڈیڈیٹ ہوگا، تو اس میں وہ ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ اسی شخص کو ہائر کیا جائے جس کے پاس اس ریلیونٹ فیلڈ میں تجربہ موجود ہو. اب یہاں پہ بات کریں کہ آپ کتنے عرصے تک وہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں، تو یہ 12 مہینوں تک وہاں پہ سٹے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تو 12 مہینے نہیں، اگر وہ اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ میں کچھ جو اس کا جو ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے تو اس میں فار ایگزامپل اس میں 8 مہینے یا جتنا بھی لکھا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ آپ 14 دن مزید بھی ٹھہر سکتے ہیں. جو بھی شارٹ پیریڈ ہوگا اس پہ آپ ٹھہر سکتے ہیں. اگر شارٹ پیریڈ یہ اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ والا ہے تو آپ پھر یہ یعنی اتنے ہی آپ کو سٹے کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو 12 مہینے آپ سٹے کر سکتے ہیں. اب آپ کب یو کے میں جا سکتے ہیں؟ تو آپ کو جو بھی اسپانسرشپ وہ سرٹیفکیٹ آپ کو دے گا، نمبر دے گا، جو بھی ڈیٹیل وہاں پہ مینشن کرے گا، تو اس میں جو ڈیٹ آف سٹارٹنگ آپ کی جاب کی ڈیٹ ہوگی اس سے 14 دن پہلے آپ اپلائی. فار ایگزامپل آپ کی 14 جنوری کو ہے تو آپ 1 یا 2 کو جا سکتے ہیں، تو آپ 14 دن پہلے جا سکتے ہیں. تھنگز الاؤڈ. اب اس ویزا اگر آپ ویزا آپ کو مل جاتا ہے، اسپانسرشپ پہلے آپ لے لیتے ہیں، پھر اس اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ کی بنیاد تو آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ اصل میں کیا ہے، کیا یہ پرنٹڈ ڈاکومنٹ ہے، کیا یہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے، ڈیٹا بیس ریکارڈ ہے، کیا ہے، تمام چیزیں ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اب جو چیزیں آپ کو الاؤ ہوں گی یو کے میں وہ کون سے ہیں، یعنی کہ آپ جاب کرنے کے ساتھ جو ورک ہے وہاں پہ اس والنٹریلی یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ کیا کر سکتے ہیں. ایک اور بات بتاتے چلو، بلکہ سیلری کا آگے چل کے ذکر کرتے ہیں. اب یہ ویزا آپ کو مل جاتا ہے تو آپ وہاں پہ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کورسز ایسے ہیں یو ول نیڈ این اکیڈیمک ٹیکنالوجی اپروول اسکیم سرٹیفکیٹ. تو وہاں سے اس صورت میں آپ کو سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، لیکن اس کی تفصیل میں آپ کو جائیں گے تو آپ اس کو لنک یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، یا آپ اس لنک کو ٹائپ کر لیں ڈائریکٹلی. اس کے ساتھ ساتھ آپ ورک تو کریں گے جو اسپانسر نے آپ کی جاب اسپیسیفائی کی ہوگی، جو آپ کو اسپانسر کر رہا ہوگا کہ اس کام کے لیے ہمیں ضرورت ہے تو آپ آ جائیں، تو وہ ورک آپ نے تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ آپ کر بھی سکتے ہیں. سیکنڈ جاب بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جو ٹائم فریم رکھا گیا ہے وہ 20 گھنٹے رکھا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں 20 گھنٹوں سے زیادہ آپ سیکنڈ جاب نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ جو سیکٹر ہے، جو لیول ہے آپ کا، وہ بالکل سیم ہونا چاہیے. آپ کی جو فیلڈ ہے، جو آپ کی جاب ہے، ڈیزگنیشن آپ کہہ سکتے ہیں، جو فیلڈ کہہ سکتے ہیں، جو ورک ہے وہ سیم ہونا چاہیے. جو آپ سیکنڈ جاب کریں گے آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ جاتے والنٹیئر، آپ کسی کی ہیلپ کرنے جاتے، فار ایگزامپل آپ وہاں پہ بلڈ پریشر وغیرہ چیک کر رہے ہیں، ہیلتھ کیئر ورکر ہیں، بلڈ پریشر آپ کا چیک کرنے کا کام ہے، تو وہاں پہ ٹیک اوے یا ڈلیوری کا کام کرنا چاہیں سیکنڈ جاب میں تو وہ آپ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سکلڈ ورکر شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں جو ہے آکوپیشنز پرووائڈ کیے گئے ہیں ان میں بھی آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جاب کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر اس کو بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے تو بھی لنک کو کلک کر سکتے ہیں، اور یا پھر آپ اس کو سمپل ٹائپ کر سکتے ہیں اپنے براؤزر میں جا کے. اب یہاں پہ اپنے آپ اگر پارٹنر کو لے کے جانا چاہیں، بچوں کو لے کے جانا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس ویزے پر. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو الاؤ نہیں ہیں آپ وہاں پہ رہ کر نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ آپ کوئی پیمنٹ وصول نہیں کر سکتے اپنے کام کی جو آپ چیریٹی ورکر ویزا پر رہتے ہوئے کریں گے. آپ پرماننٹ جاب حاصل نہیں کر سکتے، پبلک فنڈز کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ پبلک فنڈز عموماً آپ کو ان کے جو ہے سٹیزنز رہتے ہیں ان کو ہی ملتے ہیں. تو جو ٹیمپریری وزٹر یا ٹیمپریری ویزا یا ٹیمپریری ورک یا جو اس طرح کے جو ویزاز ہوتے ہیں، جو وزٹ وغیرہ، ان کو یہ پبلک فنڈز الاؤ نہیں ہوتے. اب سیلری کی بات کریں تو یہ ایک ان پیڈ سیلری، ان پیڈ والنٹری ورک ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ آپ کو معاوضہ کہہ سکتے ہیں، کمپنسیشن کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اخراجات آپ کی جاب یعنی آپ کے سروائیول کہہ سکتے ہیں، کچھ آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ایکچولی سیلری نہیں ہوتی. آپ کو کھانا پینا، اکوموڈیشن، اس طرح کی چیزیں کچھ اس میں جو ہے وہ کور اپ ہو سکتی ہیں، لیکن ویسے اگر آپ کہیں کہ سیونگ ہو جائے اس میں سے تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا.
اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ آف سپانسرشپ کیا ہوتا ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ آف سپانسرشپ ایک پرنٹڈ فارم میں یا ایک ہارڈ کاپی میں چیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک ورچوئل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. آپ ڈیٹا بیس ریکارڈ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جب وہاں سے اپلائی کریں گے، جو آپ کا سپانسر ہوگا، جس نے آپ کو سپانسر کرنا ہوگا، وہ جب اپلائی کرے گا تو ایک ڈیجیٹل فارم میں ان کا سارا ایک سسٹم موجود ہوتا ہے، لنکڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اور جب وہ اپلائی کر کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ آپ کا ریفرنس نمبر ہے. جب آپ اپلیکیشن فارم میں پٹ کر دیں گے تو جو ویزا آفیسر ہے یا جو کیس ورکرز ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ویریفائی کر دیں گے کہ سمپل وہ نمبر پٹ کریں گے. آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے ویریفائی کرتے ہیں، کیسے چیک کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہوتے ہیں چیک کرنے کے. تو یہ تو ہو گیا ایک پرنٹڈ فارم میں نہیں ہوتا، ورچوئل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور یہ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں جو سپانسر ہوتا ہے یو کے میں، جو آپ کو امپلائی کرنے جا رہا ہوتا ہے اس چیریٹی ورکر کے لیے. اب یہاں پہ اس میں کچھ انفارمیشن جیسے کہ آپ کی پرسنل ڈیٹیل ہوگی، اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک پیپر ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، اور یہ آپ کا جو یو کے میں سپانسر ہے وہی آپ کو دے سکتا ہے. اور اس میں اسپانسر مسٹ آلسو گیو یو دی انفارمیشن. اس کو اب وہ جب آپ کے لیے اپلائی کر دے گا تو وہ آپ کو انفارمیشن بھی پرووائڈ کرے گا، جو اور وہی انفارمیشن جو اس نے اپنے سرٹیفکیٹ جو آپ کے لیے اپلائی کیا ہوگا اس میں جو ہے مینشن کی ہوگی. فار ایگزامپل آپ کی جاب کیا ہے، ورکنگ آورس کتنے ہیں، اس طرح کی کچھ انفارمیشن. اور اب یہاں پہ جو آپ کو اسپانسر ہوگا وہ ریکگنائزڈ ہونا چاہیے یو کے گورنمنٹ سے، اور اس کو آتھورائزیشن ملی ہوئی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو یا کسی بھی ٹیمپریری ورک ویزے پہ جو آنا چاہتا ہے اس کو اسپانسر کر سکے، بالخصوص چیریٹی ورکر کے لیے. اب یہاں پہ چونکہ ہم چیریٹی ورکر سے ریلیٹڈ ویڈیو بنا رہے ہیں. اب اس کی ویلیڈیٹی کی بات کریں تو یہ 3 مہینوں کے لیے ویلڈ ہوتا ہے اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ. جب آپ اپلائی کریں گے، جب آپ کا موجود آ جاتا ہے تو آپ کو یہ جب یہ آپ کو اسائن کر دیا جاتا ہے تو اس تاریخ سے 3 مہینوں کے. تو اس وجہ سے یہ ٹائم کا جو آپ نے گیپ ہے یہ کور کرنا ہے، ساتھ ساتھ کہ کب آپ نے اپلائی کرنا ہے، کہ آپ کے پاس اس کی ڈیٹ کون سی موجود ہے. اب اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں چیریٹی ورکر ویزا کے لیے. تو نمبر فرسٹ پہ سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ریفرنس نمبر، یہ جو ڈیجیٹل فارم ہے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا. اس کے بعد ویلڈ پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ میں، تاکہ آپ پروف کر سکیں کہ آپ کے پاس 1270 گریٹ برٹن پاؤنڈ موجود ہیں، جو بھی یہاں پہ پاؤنڈز ہیں، تو تاکہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں یا بتا سکیں. لیکن یہ ایگزیمپٹڈ ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو اسپانسر یہ لکھ دیتا ہے اپنے جب اپلائی کرے گا آپ کے اسپانسرشپ کے لیے تو وہاں پہ لکھ دیتا ہے کہ میں اس کو کور اپ کر سکتا ہوں اس کے لیے ایک پہلے مہینے کے اینڈ تک کے جو امپلائمنٹ کے سٹارٹ ہوگی اس کے اینڈ تک کے پہلے مہینے کے، تو یہ آپ کو ایگزیمپٹڈ ہے. ٹی بی ٹیسٹ ریزلٹس، ٹیوبرکلوسس کا آپ کو ٹیسٹ ریزلٹ لینا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سرٹیفائڈ ٹرانسلیشن آف ڈاکومنٹس، ان ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن جو اپنی اپلیکیشن کی سپورٹ میں انیکس کیے ہوں گے، اپلوڈ کیے ہوں گے، جو اگر انگلش یا جو ان کی لینگویج ہے ویلس جو بھی اس میں اگر نہیں ہیں تو آپ نے فار ایگزامپل اردو میں ہے یا کسی اور زبان میں ہے تو آپ نے اس کو ان زبانوں میں کنورٹ کروانا ہے، انگلش میں آپ کروا سکتے ہیں. ایڈیشنل ڈاکومنٹس بھی آپ سے ریکوائر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سرکمسٹنسز کیا ہیں اور کیس ورکر کو کن کن ڈاکومنٹس کی ایڈیشنل طور پر ضرورت ہے. اب ہاؤ ٹو اپلائی فار چیریٹی ورکر ویزا، آپ اس کو آن لائن اپلائی کریں گے. اگر آپ آؤٹ سائڈ ہیں تو بھی آپ آن لائن کریں گے، تو آپ آن لائن اپلائی کریں گے. فارم ہوگا، وہاں پہ آپ کو ساری پرٹیکولر آپ کا نام، ولدیت، آئی ڈی کارڈ، موبائل، پیرنٹس کی ڈیٹیل، آپ کا اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ کا ریفرنس نمبر. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جس کمپنی نے، جس امپلائر نے یا جس اسپانسر نے آپ کو سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیا ہے اس کا بھی لائسنس نمبر، جو ان کا جو لائسنس ان کو گرانٹ کیا جاتا ہے ان کا بھی جو لائسنس نمبر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر اپلیکیشن فارم پہ، ویزا اپلیکیشن فارم پہ پٹ کرنا پڑے گا. فنگر پرنٹس بھی آپ کے وہاں پہ جو ویزا اپلیکیشن سینٹر ہے وہاں پر لیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اب اگلی ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ کیا یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے چیریٹی ویزا، تو یہ ایکسٹینڈ بالکل ہو سکتا ہے. اب آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ وائف کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، ان کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اور سکسیسفل ہو جاتا ہے تو وہاں پر اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کو اس بچے کے لیے الگ سے ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. اس بچے کے لیے الگ سے ڈیپینڈنٹ کے طور پر ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو مسٹ ڈو دس اف یو وانٹ. اور یہ بالخصوص آپ کو اگر وہاں سے ٹریول کرنا ہے، آؤٹ سائڈ جانا ہے، تو آپ کو ان ہونا ہے تو آپ کو تو لازمی اس بچے کا پرٹیکولرز یا ویزا، اس کی انفارمیشن اس یو کے گورنمنٹ کو لازمی دینی پڑے گی. اس میں آپ کو جو ہے فل اس کی جو یو کے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے بچے کا،
ہر بچے کا ایک ہے تو ایک کا زیادہ ہیں تو ان تمام کے پرٹیکولرز آپ کو بتانے پڑیں گے، انکلوڈنگ نیمز آف بوتھ پیرنٹس، یعنی والد اور والدہ دونوں کے بچے کی ان کی بھی ڈیٹیل بتانی پڑے گی۔ یو مسٹ اپلائی ٹو ایڈ دیم ٹو یور ویزا، آپ کو ویزا میں اس کو ایڈ کروانے کے لیے بھی لازمی اپلائی کرنا پڑے گا جب بیفور دے، اور جب تک یہ بچہ 18 سال کی عمر تک نہیں پہنچے، یعنی اس سے پہلے آپ کو یہ تمام جو ہے پروسیس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ آگے بات کرتے ہیں کہ آپ کب اپلائی کر سکتے ہیں ویزے کے لیے، تو 3 months before the day you are due to work۔ آپ فار ایگزامپل 3 مہینے پہلے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کو ورک کرنا ہے یو کے میں، 3 مہینے بعد اگر آپ نے ورک کرنا ہے تو آپ 3 مہینوں تک سے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دس ڈیٹ از لسٹڈ آن یور سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ بیفور دی ڈیٹ۔ اب یہاں پہ جو ہے ڈیسیجن ٹائم اس کا کتنا ہے، تو 3 ہفتوں کے اندر اس کا ڈیسیجن آ سکتا ہے۔ ایکسپینسز کی بات کریں تو ایکسپینسز میں ویزا اپلیکیشن کی فیس جو ہے وہ 259 یعنی 259 پاؤنڈز ہیں۔ اگر پاکستانی روپوں میں کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 66,000 اس کے جو ہے بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ہیلتھ سرچارج، جس کو امیگریشن ہیلتھ سرچارج بھی کہہ سکتے ہیں، IHS اس کو شارٹ میں لکھتے ہیں، تو یہ 624 پاؤنڈز ہیں جو کہ تقریباً 1,69,000 روپے بنتے ہیں پاکستانی روپوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹی بی ٹیسٹ جو رزلٹ کروانا پڑے گا اس کے الگ سے چارجز پے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ ویزا اپلیکیشن کی جو پروسیسنگ فیس ہے، جو جیری والے یا جو ویزا اپلیکیشن سینٹرز والے جو آتھورائزڈ ہیں یو کے ایمبیسی سے یا جو یو کے گورنمنٹ سے، تو وہ بھی آپ کو اپنے پروسیسنگ چارجز لے سکتے ہیں۔ مسلینس ایکسپینسز بھی، فار ایگزامپل اگر آپ کسی شخص کو ہائر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ویزا اپلائی کرے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک اور بات بتاتے ہیں، اگر آپ ہماری سروس لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کا صرف ویزا اپلیکیشن پروسیس کروا سکتے ہیں، ہم آپ کو اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو جو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک پرووائڈ کر دیا جائے گا، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کون سی کمپنیز ہیں، ان کی ویب سائٹ پر جائیں گے، ان کی ای میل ایڈریس دیکھیں گے، ان کے فارم دیکھیں گے، وہاں پہ اپلائی کریں گے۔ کوشش کروں گا کہ الگ ویڈیوز اس پر بھی اپلوڈ کر دوں، لیکن کیونکہ یہ ایک لینتھی پروسیس ہو سکتا ہے آپ کو 2 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے، سال لگ جائے، 1 مہینہ لگ جائے، 10 دن لگ جائیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی کمپنی ڈائریکٹ یا جلدی ہائر کر لیتی ہے۔ تو یہ ایک لینتھی پروسیس ہے، اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس بات کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ نمبر آ گیا ہے تو ویزا پروسیسنگ کے لیے آپ اپلائی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔